بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی تعریفیں آسمانوں کے رب کے نام اور درودوں کے ہار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ آج پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھی سنی جانے والی اور موضوع بحث جو خبر ہے وہ سپریم کورٹ سے کراچی کے ایک مشہور مقدمہ قتل کے ملزمان کا بری ہونا ہے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 2012 میں کراچی میں ایک بڑے خوبرو نوجوان شاہ زیب کے قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کی جو FIR تھی اس کے مرکزی ملزمان جو تھے شاہ رخ جتوئی، اس کے دوست نواب سراج تالپور، سجاد تالپور اور غلام مرتضی لاشاری تھے۔ ان کو 2 ملزمان کو سزائے موت ہوئی، 2 کو عمر قید کی سزا ہوئی، بعد میں ان کی سزائے موت ختم کی گئی، پھر سپریم کورٹ نے ایکشن لیا، بڑی لمبی اس کی کہانی ہے۔ آج عدالت عظمیٰ نے اس مقدمہ قتل میں 4 ملزمان کو بریت کا پروانہ دے دیا۔ اس پر بڑا غم و غصہ ہے سوشل میڈیا پر، لوگ اس بارے میں کھل کر اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ آئیے میں آج آپ کو اس واقعے کا پس منظر بتاتا ہوں تاکہ آپ جان سکیں کہ اصل وقوع کیا ہوا، وہ جو ایک خبرو نوجوان تھا کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کیس میں کیا ہوتا رہا۔ جی ناظرین، کہانی شروع کرتے ہیں دسمبر کی خنک راتوں میں۔ سن 2012 ہے۔ 24 دسمبر کی رات کو کراچی کے نوجوان جو قتل ہوا شاہ زیب، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ شریک تھا اپنی بڑی بہن کے ولیمے کے فنکشن میں۔ وہاں یہ جو 4 ملزمان ہیں انہوں نے شاہ زیب مقتول کی بہن پر آوازیں کسے، اس کو تنگ کیا، بےہودگی کی۔ شاہ زیب نے ان کو روکا، بس اس معاملے میں ان کی تلخ کلامی ہو گئی آپس میں۔ شاہ زیب اپنے اہل خانہ کے ساتھ ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کر کے گھر واپس آ گیا، لیکن جو دوسری جانب بگڑے رئیس زادے تھے ان کی انا پہ شدید چوٹ پڑی۔ انہوں نے اس کو اپنی بے عزتی تصور کیا اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ یہ 4 نوجوان جو تھے، ان میں سرکردہ جو تھا ملزم وہ شاہ رخ جتوئی تھا، اس کے ساتھ نواب سراج تالپور تھا، یہ 2 مرکزی کردار ہیں۔ ان کے ساتھ جو تھے سجاد تالپور اور چوتھا غلام مرتضی لاشاری۔ اگلے روز 25 دسمبر 2012 کو یہ 4 اپنی گاڑیوں پر سوار اسلحے سمیت مقتول شاہ زیب کے فلیٹ پر آتے ہیں اور اس کو بہیمانہ انداز میں، وحشیانہ انداز میں، بربریت دکھاتے ہوئے گولیوں کے وار کر کے چھلنی کر جاتے۔ اس قتل کی خبر پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر طرف ایک کوہرام بپا ہوتا ہے، اور اس کی ماں کے فریادیں بین ماتم جو ہیں، نوحے، وہ کلیجہ چیرتے سنائی دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جب شور بپا ہوا تو پھر ایک ٹرینڈ بنا جسٹس فار شاہ زیب۔ اس وقت افتخار چودھری جو تھے جسٹس، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس پر فوری ایکشن لیا، نوٹس لیا۔ اس دوران جو مرکزی ملزم تھا شاہ رخ جتوئی، وہ فرار ہو گیا تھا دبئی میں، اور اس کے باقی ساتھی روپوش ہو چکے تھے سندھ میں۔ حکومت پر دباؤ آیا اور پھر بالآخر دبئی سے اس کو واپس لایا گیا مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی کو، اور اس کے ساتھی نواب سراج تالپور، سجاد تالپور اور غلام مرتضی جتوئی کو گرفتار کیا گیا۔ ان کا ٹرائل ہوتا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، کیونکہ ان کی مقدمے میں 780A کی دفعہ بھی شامل کی گئی تھی۔ جون 2013 میں دہشت گردی کی عدالت نے مرکزی ملزمان شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھی نواب سراج تالپور کو سزائے موت سنا دی، جبکہ سجاد تالپور اور غلام مرتضی لاشاری کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اب ناظرین، کیس آگے بڑھتا ہے، چونکہ یہ وڈیروں کے بیٹے تھے، جتوئی، لاشاری، تالپور۔ قانون ایسے بڑوں کی گھر کی لونڈی ہوا کرتا ہے۔ اپنے شہزادوں کو بچانے کے لیے انہوں نے ہر ممکن حربہ اختیار کیا۔ مدعی کو دھمکایا جا رہا ہے، عدالتوں میں کیس کو کمزور کرنے کے لیے گواہوں کو دبایا جا رہا ہے۔
اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے وہ دہشت گردی کی جو دفعہ تھی اس کو مقدمے سے ختم کرانے کی بھی اپنی کوشش شروع کر دی، اور کرتے کرتے جی 2017 آتا ہے اور سندھ ہائی کورٹ وہ ان کی سزائے موت کو ختم کر کے کیس واپس بھیجتی ہے ٹرائل کورٹ میں، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو اثر نو سنا جائے۔ اب ایک اور اہم پیش رفت آتی ہے کیس میں، اور پیش رفت کیا ہے کہ مدعی مقدمہ جو ہیں ان کی جانب سے عدالت میں ایک صلح نامہ اور ایک حلف نامہ جمع کرایا جاتا ہے کہ ہم نے فی سبیل اللہ اپنے ملزمان کو معاف کر دیا۔ قصاص دیت کا ذکر آتا ہے، اور اس حلف نامے کو بنیاد بنا کر ان ملزمان کی ضمانت جو ہے عدالت عالیہ سندھ منظور کر لیتی ہے۔ اور ناظرین، یہاں دنیا نے ایک عجب تماشا دیکھا کہ جب یہ ملزمان عدالت سے ضمانت پر رہائی پانے کے بعد کمرہ عدالت سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنی فتح کا جشن جو ہے وہ کیسے منایا، آئیے ذرا ایک ویڈیو کلپ دیکھیے۔ ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھی، کیسا دل خراش منظر ہے کہ ایک بے گناہ نوجوان کو جس کی عمر ابھی 20 برس تھی، محض اس بات پر کہ انہوں نے اس کی بہن کو چھیڑا، ایک بھائی کی غیرت گوارا نہ کر سکی، اس نے صرف ان کو روکا، منع کیا۔ اس پر ان کی جو جاگیردارانہ انا تھی وہ طیش میں آئی، اور انہوں نے عدالت سڑک پر لگا کر اس جرم کی پاداش میں شاہ زیب کو قتل کر ڈالا۔ اور جب یہ عدالت سے بری ہوتے ہیں، ضمانت پر رہا ہوتے ہیں، تو وکٹری کا نشان بنا کر اور فتح کا جشن مناتے ہوئے عدالت سے باہر آتے ہیں۔ پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا اور ان پر تھو تھو کیا۔ اور جو مرکزی ملزم ہے، آپ ایک اور تصویر دیکھیں گے اپنے موبائل کی سکرین پر کہ جب وہ ضمانت پر باہر نکلا ہے تو کس طرح اس کے اہل خانہ اس کو چومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس پر بھی سوشل میڈیا پر بڑی لیدے ہوئی۔ اور ناظرین، یہاں جب ان کو ضمانت پر رہا کیا گیا تو اس وقت 2018 میں جسٹس ثاقب نثار تھے، انہوں نے اس پر فوری طور پر نوٹس لے لیا، ایکشن لے لیا، اور انہوں نے ان چاروں ملزمان کو دوبارہ احاطہ عدالت سے گرفتار کرنے کا حکم صادر کر دیا، اور انہوں نے قرار دیا کہ صلح چلیں، اگر مدعیان جو ہیں مقدمے کے انہوں نے اپنے بیٹے کا قتل معاف کیا ہے، اس کا خون معاف کیا ہے، لیکن اس مقدمے میں 788 دہشت گردی کی دفعہ کا اطلاق ہوا ہے، تو اس کی تو مدعی اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہے، تو ریاست نے تو ان کو معاف نہیں کیا، صلح نہیں ہوئی، ان کو گرفتار کر لیا گیا دوبارہ۔ اور اب کمرہ عدالت میں جسٹس ثاقب نثار، چیف جسٹس سپریم کورٹ، ان کا مکالمہ ہوا۔ وہ مکالمہ بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے مدعی مقدمہ کے صلح نامے کے بعد جو پیش رفت ہوئی، سینیٹر لطیف کھوسہ ہیں جی، وہ وکیل تھے ملزمان کے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے لطیف کھوسہ صاحب کو مخاطب کر کے پوچھا کہ آپ کے موکل نے سنا ہے وکٹری کا نشان بنایا تھا ضمانت پر رہائی پانے کے بعد، تو یہ کون تھا؟ وہ مرکزی ملزم شاہ رخ جتوئی کھڑا ہو گیا کمرہ عدالت میں، اور ڈھٹائی دیکھیے آپ، لبوں پہ مسکراہٹ لیے اس نے کہا کہ وہ میں تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا آپ نے وکٹری کا نشان بنایا تھا؟ تو فرماتا ہے شہزادہ کہ جی ہاں، اس وقت میں بچہ تھا۔ آپ نے جواب سنا کہ ایک بچے کو یہ پتا ہے کہ سرے راہ کسی کی بہن کو چھیڑنے پر اگر کوئی منع کرے گا تو اس کو گولیوں سے چھلنی کر دینا ہے۔ اس بچے کو یہ پتا ہے کہ عدالت سے ضمانت ملنے پر جب باہر نکلنا ہے تو جشن فتح کا اعلان وکٹری کا نشان بنا کے کرنا ہے، اور کمرہ عدالت میں وہ اپنے استثناء کا جواز پیش کرتا ہے وقت کے قاضی کو کہ جی میں تب بچہ تھا۔ اور ناظرین، اب اس کے بعد پھر یہ دوبارہ ان کو جیل بھجوا دیا جاتا ہے، اور اسی دوران مقتول شاہ زیب کی فیملی، اس کے اہل خانہ، وہ نیوزی لینڈ منتقل ہو جاتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے جی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا خون جو ہے وہ بیچا ہے۔
اور پیسے لیے ہیں، 25 کروڑ کی بات کی گئی۔ آج سپریم کورٹ میں لطیف کھوسہ وکیل تھے ملزمان کے، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی ہوئی تھی، اور انہوں نے موقف یہ پیش کیا عدالت عظمیٰ کے روبرو کہ چونکہ مدعیان نے صلح نامہ کے بعد ان کو معاف کیا ہوا ہے ورثاء نے، تو اب 780 دہشت گردی تو ہوئی نہیں موقع پر، یہ تو تاثر دیا گیا کہ انہوں نے دہشت گردی کی تھی، یہ تو قتل کا عام کیس تھا، تو لہٰذا ان کا بری کیے جانا قرین انصاف ہے۔ عدالت عظمیٰ نے وکلاء کے دلائل جو تھے لطیف کھوسہ کے، ان سے اتفاق کیا اور ملزمان کو بری کرنے کا پروانہ جاری کر دیا۔ یوں آج یہ چاروں ملزمان ایک بار پھر سرخرو ہو کر اپنے گوٹھوں کو، اپنی جاگیروں کو لوٹ جائیں گے جیل سے۔ اب سوشل میڈیا پر لوگ تڑپ رہے ہیں، ایک طوفان بپا ہے، اور اس وقت ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ دیکھنا کوئی تگڑا، کوئی بڑا رہ تو نہیں گیا طاقتور جو جیل میں رہ گیا ہو۔ اب ناظرین یہاں میں آپ کو تھوڑا سا پس منظر یہ بتا دوں صلح کا۔ بڑا سوشل میڈیا پر مقتول شاہ زیب کے گھر والوں کو برا بلا کہا گیا، اس کے والد جو کہ ڈی ایس پی تھے اورنگزیب، اس کی والدہ جو ہیں امبرین، جب یہ وقوع ہوا ابھی ٹرائل جاری تھا، سزا نہیں سنائی گئی تھی ملزمان کو، تو مختلف ٹاک شوز میں ان کے انٹرویوز ابھی بھی آن لائن پڑے ہوں گے، جس میں وہ فریاد کرتی، انصاف مانگتی اپنے بیٹے کے لیے، آسمان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتی نظر آتی ہیں، لیکن پھر وقت پلٹا کھاتا ہے، اور پھر وہی ماں جو کل تک دامن پھیلا کر اپنے بیٹے کے لہو کا انصاف طلب کرتی پھرتی تھی، وہی مجبور ماں اپنی بیٹیوں کی عزتیں بچانے کی خاطر چپ سادھ کر اپنے بیٹے کا لہو معاف کرنے کے لیے مجبور کرتی گئی۔ ناظرین ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ خاندان تالپور، جتوئی، لاشاری، یہ سندھ کے ازلوں سے وڈیرے چلے آ رہے ہیں، ان کا راج ہے سندھ میں۔ انہوں نے مقتول شاہ زیب کے اہل خانہ کو، اس کے ماں باپ کو اس حد تک خوف زدہ کر دیا، دھمکیاں دیں کہ اگر آپ باز نہ آئے پیروی سے، آپ نے صلح نامہ لکھ کر نہ دیا، تو ہم آپ کی بیٹیوں کو سرے بازار رسوا کر کے آپ کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ تو ناظرین وہ ماں دہل نہیں گئی ہوگی جس کا لخت جگر عین شباب کے عالم میں 20 برس کی عمر میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے فلیٹ کے باہر چھلنی کر دیا گیا تھا، تو اس ماں کا کلیجہ منہ کو نہیں آیا ہوگا اپنی بیٹیوں کا خیال کر کے، تو اس نے اسی میں عافیت جانی کہ میں بیٹے کو تو بچا نہیں پائی، اپنی بیٹیوں کی عزتیں تو بچا لوں۔ اب بھلے لوگ باتیں کرتے رہے، 25 کروڑ لے لیا، نیوزی لینڈ چلے گئے، اور اس کے والد جو ڈی ایس پی ہیں وہ بھی کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ بھی اپنے بیٹے سے جا ملے ہیں، اس دنیا میں نہیں رہے۔ ناظرین میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ نظام باطل ہے، اور نظام عدل کی کیا بات کروں، اس کی راہداریوں میں عمریں بیت جاتی ہیں مظلوم کی، انصاف کے حصول کی خاطر۔ اس کو انصاف تو نہیں ملتا، موت ضرور مل جاتی ہے اس کو۔ آئے روز ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کے پی کے کا ایک بزرگ جو عدالتوں کے دھکے کھاتا رہا، زمین کا تنازع تھا، اور 25 برس کے بعد اس کو سپریم کورٹ سے جب اس کے حق میں فیصلہ آیا تو وہ یہ اتنی بڑی خوشی کی خبر برداشت نہ کر پایا، اور اس کا دل جو نازک تھا وہ دھڑکنا بھول گیا، اور اس نے عدالت کی دہلیز پر جان دے دی۔ یہ ہے ہمارا نظام عدل جو طاقتوروں کے گھر کی لونڈی ہے، اور مظلوم اگر کوئی زنجیر عدل ہلا بھی دے تو اس کو موت تو ملتی ہے، انصاف ظالم کو ملتا ہے۔ ناظرین اسی لیے قتیل شفائی نے کہا تھا نا کہ جس سے مظلوم پہ انصاف کے دروازے کھلیں، اب وہ زنجیر تو ظالم بھی ہلا دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا ہے، آج ظالموں نے زنجیر ہلائی ہے ایوان عدل کی، اور آج وہ ایوان عدل سے بریت کا پروانہ لے کر لوٹے ہیں سرخرو ہو کر، اور یقیناً آج جشن کا سما ہوگا تالپوروں کے گھر میں، لاشاریوں کے گھروں میں، اور جتوئیوں کے قبیلے میں، کہ ان کے سپوت، ان کی ماؤں کے لال آج سرخرو ہو کے لوٹے ہیں۔ آج وکٹری کا نشان بنے گا،
آج فائرنگ ہوگی۔ اور ناظرین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آج عالم بالا میں مقتول شاہ زیب، اس کی روح اور اس کے بابا ڈی ایس پی ہوتے ہوئے بھی جو اپنے بیٹے کے لیے انصاف نہ لے سکے، آج ان کی روحیں عالم بالا میں ضرور اس نظام عدل کی بے بسی پر تڑپتی ہوں گی۔ ناظرین، کیا کہیں کہ خون ہاک شہیداں تھا رزق ہاک ہوا۔ یہی المیہ ہے کہ اس ملک کے عام عوام ڈھور ڈنگروں سے بدتر، کیڑے مکوڑوں سے بدتر، اور یہ ملک کس کا ہے؟ یہ ملک وڈیروں کا ہے، جاگیرداروں کا ہے، زرداریوں کا ہے، شریفوں کا ہے، چیموں کا ہے، چٹھوں کا ہے، چودھریوں کا ہے۔ اور عام عوام کس گنتی میں، کس زمرے میں آتے ہیں؟ کیا قصور تھا اس مقتول کا جو اپنی ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، راج دلارا تھا، اپنی بہنوں کا ویر تھا، کڑیل جوان تھا؟ صرف یہ کہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہن کو رسوا ہوتے دیکھا تو لبوں پر وہ شکوہ لے آیا۔ اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ اور کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا غیرت مند بھائی تو ایسا ہی کرتا۔ بھائی پتہ ہے نا، ویر جو ہوتے ہیں وہ بہنوں کی عزتوں کے رکھوالے ہوتے ہیں، بہنوں کے سر کا آنچل ہوا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، اس ملک میں کوئی ایسا چلن نہیں ہے۔ تو اب ناظرین، آخر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، سنا ہے ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے بھول کر کوے کے بچوں کو پروں میں تھام لیتی ہے، سنا ہے جب باڑ آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو گلہری، سانپ، بکری اور چیتا ساتھ ہوتے ہیں، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ تو اے خدا بندہ، بزرگوں، معتبر، دانا و بینا و اکبر، ہمارے ملک میں بھی اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور نافذ کر۔